فعصوا رسول ربهم، تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے۔ فأخذهم أخذة رابية، تو اس نے انہیں بڑی چڑی گرفت سے پکڑا۔ انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا۔ بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا اور وہ پانی درختوں، عمارتوں، پہاڑوں اور ہر چیز سے بلند ہو گیا تھا۔ یہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا اس کا بیان ہے۔ حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا جبکہ تم اپنے باپ دادا کی پیٹھوں میں تھے۔ لنجعلها لکم تذکرۃ وتعیها اذن واعیہ، کہ اسے تمہارے لیے یادگار کریں اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کہ سن کر محفوظ رکھتا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ والوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے نجات دی اور باقیوں کو غرق کیا۔ تمہارے لیے اسے یادگار کریں کہ یہ عبرت کا سبب ہو، نصیحت کا سبب ہو، اور فرمایا اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کہ سن کر محفوظ رکھتا ہو کام کی باتوں کو، تاکہ ان سے نفع اٹھائے۔ مراد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی اور یہ طوفان لوگوں کے لیے عبرت ہے، ان لوگوں کے لیے جو بات سن کر یاد رکھتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور پھونک دیا جائے ایک دم، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعتاً چورا کر دیے جائیں۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، وہ دن کہ ہو پڑے گی وہ ہونے والی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا، یعنی وہ نہایت کمزور ہوگا، باوجود اس کے کہ پہلے بہت مضبوط اور مستحکم تھا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، یعنی جن فرشتوں کا مسکن آسمان ہے وہ آسمان کے پھٹنے پر اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، پھر اللہ کے حکم سے اتر کر زمین کا احاطہ کریں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے آج کل 4 ہیں۔ قیامت کے دن ان کی مدد کے لیے 4 کا اور اضافہ کیا جائے گا اور وہ فرشتے 8 ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اس سے فرشتوں کی 8 صفیں مراد ہیں، اور ان صفوں میں کتنے فرشتے ہیں ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب پیش ہوگے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی، تم سب اللہ کے حضور حساب کے لیے پیش ہوگے، کوئی چھپنا چاہے تو وہ چھپ نہ سکے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ جو اپنا نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دیا جائے گا یہ سمجھ لے گا کہ وہ نجات پانے والوں میں ہے، اور نہایت فرح و سرور کے ساتھ اپنی جماعت اور اپنے اہل و اقارب سے کہے گا کہ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ یعنی کل بروز قیامت جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ فیقول،
ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، کہے گا لو میرے نامہ اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا، یعنی مجھے دنیا میں یقین تھا کہ آخرت میں مجھ سے حساب لیا جائے گا، اس وجہ سے میں ڈرتا رہا اور فکر آخرت کی وجہ سے گناہوں سے دور رہا، رب سے معافیاں مانگتا رہا اور خوف سے کانپتا رہا، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا رہا۔ اللہ نے فضل کیا اور مجھے کامیاب کر دیا۔